بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب بیان الکلام وإظهار المخاطب وتقریره ليفهم اذا لم يفهم الا بذلك. یہاں سے کچھ باتیں، انسان بات کیسے کرے، کلام کیسے کرے. اس سے پہلے بھی ایک روایت ہم نے گزشتہ ہفتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بولنا، اچھا کلام کرنا، اچھی بات بولنا، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے ایسی بات کرنا، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. ایک انسان کروا بول بولتا ہے اور ایک انسان میٹھا بول بولتا ہے. آپ کسی کے دل کو جیتنے کے لیے میٹھے بول بولیں گے تب تو دل قابو میں آئے گا، اور اگر آپ کروے بول بولیں گے، ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن کہنے کا انداز جب بدل جاتا ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی پوری زندگی حضرت کا یہ رہا کہ آپ میٹھی بات فرماتے تھے، آپ تلخ بات کبھی نہیں فرماتے تھے، آپ ایسی کڑوی بات نہیں کہتے تھے جس کی بنیاد پر لوگوں کو تکلیف ہو. اس سے پہلے بہت پہلے ایک روایت اسی کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی آدمی ہیں، مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے بیٹھ گئے. صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا، ہٹانا چاہا تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کر لینے دو، اس لیے کہ اگر تم اس کو پیشاب کرنے کی حالت میں بھگاؤ گے تو دو نقصانوں میں سے ایک نقصان ہوگا، یا تو اس کا پیشاب رک گیا، اس غریب کو تکلیف ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہوا تو پیشاب اگر نہیں رکا تو یہ بہت دور تک پیشاب کرتا چلے گا، بھاگے گا، تو پہلے اتنی جگہ خراب ہو رہی ہے پھر پوری مسجد خراب ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیشاب کر لینے دو. نیچے ریت ہی تو بچھا ہوا تھا. حضرت نے جب اس نے پیشاب کر لیا، حضرت نے فرمایا اس پر پانی ڈال دو. آپ غصے ہو سکتے تھے لیکن آپ نے اگر ایسا غصہ نہیں فرمایا. وہی صحابی کا واقعہ ہے کہ پھر جا کر کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور 2 رکعت نماز پر بہت جلدی میں نماز پڑھی، اور آ کر کے مجلس میں سلام کیا. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو. پھر سے وہ گئے، پھر جلدی نماز پڑھی. حضرت نے فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گئے، فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ فرمایا. چوتھی مرتبہ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھتے نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا اچھا. حضرت کھڑے ہوئے خود اور 2 رکعت پریکٹیکلی طور پر پڑھ کر بتائی اور فرمایا اس طرح نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو. وہی صحابی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے تو دعا کی اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر بھی رحم نہ کرنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے ان کی دعا پر. وہ زور سے دعا کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے ان کی دعا کو سن کر. فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. پوری امت کے لیے تمہیں دعا کرنا چاہیے تھا. فرمایا سب کے لیے دعا کرو، رحمت کو تنگ نہ کرو. اللہ کی رحمت تو سب کے لیے، تم 2 کے لیے مانگو گے تو بھی ملے گی، سب کے لیے مانگو گے تو بھی ملے گی. اور ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
میں میٹھے کلمات بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کیسے اپنے صحابہ کے ساتھ میٹھے کلمات سے تربیت فرماتے تھے۔ آج ہم اپنی اولاد کی بھی میٹھے کلمات سے تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو یوں کہہ دیں کہ تمہارے والد نے، اور ایک یوں کہیں کہ تمہاری ماں کے شوہر نے، بات ایک ہی ہو گئی، تمہارے والد اور تمہاری ماں کے شوہر۔ لیکن تمہاری ماں کے شوہر جب ہم بولیں گے تو سامنے والے کو غصہ آئے گا، اور تمہارے والد بولیں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا۔ کلمہ مفہوم اور مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بولنے کے انداز سے باتیں معانی بدل جایا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ارقم مسجد میں تشریف لائے، ابھی آگے باب آ رہا ہے کہ نماز میں پہلے باتیں کرنا جائز تھا، شروع میں باتیں کرتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ آئے، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے زور سے، نہیں کسی صحابی کو چھینک آئی تو یہ زید ابن ارقم نے زور سے یرحمک اللہ کہا، نماز ہی میں جواب دیا۔ تو وہ صحابی یوں گھور کر نماز میں دیکھنے لگے کہ منع ہے نماز میں تو، اور تو ہے کہ میرا جواب دے رہا ہے۔ تو وہ صحابی نماز ہی میں بولے، زید ابن ارقم ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں تجھ کو دعا دے رہا ہوں تیری چھینک پر، اور تو ہے کہ مجھے گھور کر دیکھ رہا۔ وہ صحابی اور گھور کر نماز میں دیکھنے لگے۔ نماز پوری ہو گئی، حضرت نماز پڑھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا من کلم، کون بات کر رہا تھا، پیچھے کون بات کر رہا تھا؟ زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں۔ فرمایا ادھر آؤ، اپنے قریب بلایا۔ صحابی بڑے پیار سے بیان فرماتے ہیں، لا ضربنی ولا شتمنی، میرے نبی نے مجھ کو مارا بھی نہیں، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، مجھے یہ فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کتنے پیار سے حضور نے فرمایا، کتنے پیار سے نبی نے اس امت کو تعلیم دی، کتنے پیار سے اس امت کو نبی علیہ السلام نے جوڑا۔ اس سے بہت پہلے ایک روایت میں بیان کر چکا ہوں کہ رمضان کے بعد ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ فرمایا کیا گناہ ہوا تم سے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرا گناہ یہ ہوا کہ میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لی، روزے کی حالت میں۔ تو حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ ہونا تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی تمہیں مار دھار کا مسئلہ تو سزا میں نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جگہ پر 7 روزے رکھو، کفارہ 7 روزے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، چند روزوں میں یہ حال ہے تو 7 روزوں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے 7 روزے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، غلام آزاد کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک ہی نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک صدقۃ الفطر ایک غریب کو دیا جاتا ہے، تو 7 مسکینوں کو ایک ایک صدقۃ الفطر کے برابر دو۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں خود ہی غریب ہوں، دوسروں کو کہاں کھلاؤں؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھا دیا۔ فرمایا جاؤ میرے گھر پہ کھجور کی 2 زنبیل بھر کر کے کھجور آئی ہے، اٹھا کر لے آؤ۔ بھیجے اپنے گھر لینے کے لیے، 2 زنبیل بھر کے کھجور آئی تھی، وہ منگوائی اور حضرت نے ان صحابی کو دے دیا اور فرمایا لو تمہارے کفارے میں غریبوں کو کھلا دو۔ جو صدقۃ الفطر ایک ایک غریب کو دینا ہے تو یہ اتنی کھجور تمہارے کفارے میں ادا ہو جائے گی۔ امام بخاری نے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کوئی بیچارہ قسم کھا لے اور پھنس جاوے، اس کے پاس پیسے نہیں، تو اس کی قسم کو پوری کرنے کے لیے تم مدد کرو اس کی۔ یہ مسئلہ اس سے نکالا۔ اللہ کے حبیب نے اٹھا کر کہا جاؤ تمہارے کفارے میں دے دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابطی هذه المدینہ ما رأیت افقر منی، اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک گیا ہوں، یعنی پورا مدینہ میں نے گھوم لیا، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تم کہہ رہے ہو 7 غریبوں کو کھلانے کا، میں خود غریب ہوں۔ فرمایا میں کہاں دوسروں کو کھلاؤں گا؟ اللہ کے حبیب ہنس پڑے،
فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بہت ہنسے، کتنے ہنسے، کتنے ہنسے. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، حتی بدت انیابہ، یہ سامنے کے دانت سنایا ہے، اس کے بعد ربائی ہے، ربائی کے بعد انیاب ہے. یہ یعنی حضرت کا کافی منہ کھل گیا ہنستے ہوئے، یہ بتانا چاہ رہے کہ حضرت کا کافی منہ کھل گیا ہنستے ہوئے. حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ تم ہی اپنے گھر والوں کو کھلا دو. دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیسے پیار سے جوڑا، کتنی محبت سے جوڑا، کتنی شفقت سے جوڑا. آپ چاہتے دانت دیتے کہ ہیں میرے سامنے ایسی بات کر رہا ہے، آپ چاہتے، آج تو مدرسے کا مدرس بھی ذرا سی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ارے جماعت کا امیر بھی ذرا سی بات سننے کے لیے اپنے ساتھیوں کی تیار نہیں، کوئی شیخ اپنے مرید کی ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتا. میرے آقا سے بڑھ کر شیخ کون، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مبلغ کون، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مدرس کون. حضرت نے اپنی امت کو کیسے محبت سے، کیسے شفقت سے، کیسے پیار سے اپنی امت کو جوڑا. آپ چاہتے تو بات بات میں غصے ہو جاتے، آپ چاہتے نکال دیتے، آپ چاہتے نہ معلوم کیا سے کیا. ایک صحابی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ آپ کی زندگی میں، ایک واقعہ صرف ملتا ہے، ایک واقعہ صرف. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں عبداللہ نامی جتنے صحابہ کو گنوایا، اس میں ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے، بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے. اور ناراضگی کا عالم یہ رہا کہ حضرت جو ہیں بالکل ان سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ معافی مانگ رہے ہیں، حضرت راضی نہیں ہو رہے، وہ پھر معافی مانگ رہے، حضرت راضی نہیں ہو رہے، وہ معافی مانگ رہے، حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے. بہت دیر تک وہ معافی مانگتے رہے، حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے. صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، یا رسول اللہ اگر اتنی معافی میں میرے رب سے مانگتا تو وہ بھی خوش ہو جاتا. بس یہ جملہ کیا نکلا کہ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی کو سینے سے لگا لیا. یہ ایک واقعہ صرف ملتا ہے کہ حضرت اس میں بہت ناراض ہو گئے تھے. باقی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھی بات حضرت کی زبان سے ہمیشہ میٹھی بات. ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ حضرت بیان دے رہے تھے، کچھ باتیں بیان فرما رہے تھے، کچھ مسائل بخاری شریف میں روایت ہے، آپ ذکر فرما رہے تھے کچھ عقائد کے باب میں. اسی میں حضرت نے کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ وہ انسان بے حیا ہے کہ جو صبح کو اپنی بیوی کو مارتا ہے کل عبد، جیسے غلام کو مارتا ہے، نوکر کو جیسے مارتا ہے ویسے بیوی کو مارتا ہے صبح میں، اور رات کو اپنی گود میں لے کر سوتا ہے. مطلب حیا نہیں آتی کہ صبح تو مار رہا تھا اور شام کو اپنی تسکین کا سامان اس کو بنا رہا ہے. حضرت یہ بتانا چاہتے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ حضرت کی مجلس جاری تھی اور کسی کی ری خارج ہو گئی، کسی کے وضو ٹوٹ گئے، تو اس پر 2-3 صحابہ کو ہنسی آ گئی. حضرت نے بجائے اس کے کہ کوئی بات فرماتے، اس طرف منہ کر کے یوں فرمایا، ارے بھائی ان باتوں میں کیا ہنسنے کا جس بیماری میں سارے لوگ مبتلا ہیں. کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو ارشاد فرمایت کرتے تھے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. تو بکلمۃ طیبۃ، اچھی بات، اچھی زبان. ہماری تو زبان بڑی ڈنکیلی ہے، سانپ کی طرح ڈنک مارتی ہے، سانپ کی طرح ہماری زبان ڈنک مارتی ہے. بات بات میں تانے، بات بات میں برائیاں، بات بات میں دلوں کو توڑنے والی بات، اور بات بات میں دلوں کو دور کرنے والی باتیں. یہ ہماری زبان ڈنکیلی بن چکی ہے، بلکہ سانپ سے زیادہ خطرناک ڈنک مارتی ہے. اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا تلواروں کے زخم وہ تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے. حضرت عمر سے بھی ایک جملہ منقول ہے جو بخاری شریف میں ہے. فرمایا اے کعبہ، آپ نے تو حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا اے حجر اسود انت حجر، تو ایک پتھر ہے. فرمایا میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ دیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ان کے والد سے منقول ہے. فرمایا کہ اے کعبہ
تو ایک پتھر ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آگے عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ فرمایا، اے کعبہ سن لے، تجھ سے زیادہ مومن کی عزت زیادہ قیمتی ہے، تجھ سے زیادہ مومن کی عزت یہ زیادہ قیمتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک کعبہ اگر توڑ دیا جائے تو دوبارہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کے دل کو ذلیل کرنے کے بعد دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا، دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ مومن کے دل کو ستانے کے بعد، اس کو ٹھیس پہنچانے کے بعد، اس پر علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، ارشاد فرماتے ہیں قلب المؤمن مثل الزجاج، مومن کا دل جو ہے نا یہ کانچ کی طرح ہے، کانچ کی طرح۔ کانچ آپ ایک مرتبہ توڑ دو، دنیا کی ساری چیزوں کو توڑنے کے بعد جوڑ دو، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ جڑ گئی، لیکن کانچ جب ٹوٹ جاتا ہے نا پھر وہ جڑتا نہیں ہے، وہ جڑتا نہیں ہے۔ آپ کسی طرح بھی اس کو جوڑو گے، کسی طرح بھی اس کو جوڑو گے، کتنا ہی ملاؤ گے، پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ خوردبین لے کر کے آپ جو ہے وہ کانچ، بلوڑی کانچ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو لے کر کے آپ دیکھو گے تو وہ شگاف آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ یہاں سے کانچ ٹوٹا ہوا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں مومن کا دل بھی کانچ کی طرح ہے، کانچ کی طرح۔ اگر تم نے اس کو ٹھیس پہنچا کر، تانا دے کر، بلا وجہ کے ذلیل کر کے، الزام لگا کر، جیسے آج ماحول بنا ہوا ہے، جس پر چاہا الزام لگا دیا، جس کو چاہا پریشان کر دیا، جس کے خلاف چاہا غیبت کر دی، جس کے خلاف چاہا کورٹ میں مقدمہ کر دیا، جس کے خلاف چاہا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا، جس کو چاہا تانا دے دیا۔ فرمایا اگر تم نے کسی مومن کے دل کو اس طرح کی باتوں سے توڑ دیا تو اور پھر معافی مانگ کر جوڑو گے، بھائی بھول ہو گئی معاف کر دیجئے، عید کے دن مل گئے، بھائی بھول ہو گئی معاف کر دیجئے، حج میں جا رہے، بھائی بھول ہو گئی تھی معاف کر دیجئے، عمرے میں جا رہے، بھائی بھول ہو گئی معاف کر دیجئے، ہیں آپ معافی بھی مانگو گے اور معافی کے ذریعے سے اس دل کو جوڑنا چاہو گے۔ فرمایا وہ معاف تو کر دے گا لیکن اس کے دل پر شگاف ضرور رہ جائے گا، ضرور رہ جائے گا۔ جب بھی میں اس کے سامنے آؤں گا اس کا دل اندر سے کہے گا ہاں تو وہی کمینہ ہے جس نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ وہ چاہے معاف کر دے گا لیکن اندر کا جو دل ہے نا، شگاف جو ہے وہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلواروں کے زخم تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے، زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اچھی بات، پیار کی بات، محبت کی بات بولنے والے بنے، محبت کی۔ ارے میں کیا بتاؤں تمہیں قرآن سے کتنا بڑا باغی رب کا، کون؟ فرعون کتنا بڑا باغی رب کا، جس نے خود ربوبیت کا دعویٰ کیا، جس نے خود اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صاحب روح المعانی نے روح المعانی نامی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ دن میں تو کہتا تھا میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سامنے سب سجدے کرو، میرے سامنے سب جھکو، سب اس کو سجدہ کرتے تھے، سب اس کو جھکتے تھے۔ ایک مرتبہ قوم نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور دریائے نیل آج بھی ہے، دریائے نیل وہاں جس کو ہم ندی کہتے ہیں، نیل نامی ندی جو ہے وہ آج بھی وہاں بہ رہی ہے۔ فرمایا یہ دریائے نیل میں پانی نہیں، خشک ہو گیا، ہمارے پینے کا پانی نہیں، ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ آپ رب ہیں، پانی لے آئیے دریائے نیل میں، اس ندی کے اندر پانی لے آئیے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے میں لے آؤں گا، چونکہ دعویٰ تھا نا تو دعوے کو ثابت بھی کرنا ہے کہ میں لے آؤں گا پانی۔ رات ہو گئی تو رات میں اس نے کنتان کے کپڑے پہنے، کنتان کے، ارے وہ جو کوتھڑے ہوتے ہیں نا اپنے گھروں میں، وہ کنتان کے کپڑے پہنے اور کنتان کے کپڑے پہن کر دریائے نیل کے کنارے پر گیا اور کنتان ہی کا کپڑا نیچے بچھایا، اور بچھانے کے بعد اس رب کے سامنے رو رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اے اللہ میں تو جانتا ہی ہوں تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں نے غلط دعویٰ کیا ہے لیکن میرے دعوے کی تو نے ہر وقت لاج رکھی ہے، آج بھی تو لاج رکھ کے پانی بہا دے۔ ارے اس ربوبیت کے دعوے کرنے والے کی دعا کو بھی رب نے قبول کر کے پانی بہا دیا
جو رب اتنے بڑے باغی کی دعا قبول کرے گا کیا وہ ہماری نہیں قبول کرے گا؟ ہم اتنے بڑے باغی تو نہیں ہیں، ہم تو اس کا نام لینے والے ہیں، ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم اس فتنے کے دور میں جہاں چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، ایسے فتنے کے دور میں ہم اس رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا وہ رب ہماری نہیں سنے گا؟ یقیناً سنے گا، شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اس رب کو یاد کرنے والے بن جائے، دل کی گہرائیوں سے اس رب کو یاد کرنے والے بن جائے۔ تو یہ فرعون کتنا بڑا باغی، کتنا بڑا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا تبلیغ کے لیے اس کے پاس جانے کا، تبلیغ کے لیے اور اللہ کی بات کو پہنچانے کا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہ پورا واقعہ نقل کر رہا ہے، پورا واقعہ، اور اس واقعے کے اندر ایک جملہ ہے، فرمایا قولا لینا، قولا لینا، فرمایا موسیٰ تم جا رہے ہو نا میری بات پہنچانے، تبلیغ کرنے، ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اپنی رسالت کی دعوت دینے کے لیے، موسیٰ نرم بات کرنا، لین، لین کا معنی نرم، نرم بات کرنا، نرم، نرم بات کرنا، غصے نہ ہونا، غصے نہ ہونا، آستین مت چرا دینا، آنکھیں مت نکالنا اس کے سامنے۔ اے اللہ اتنا بڑا تیرا باغی بندہ، اتنا بڑا تیرا باغی بندہ، اتنا بڑا تیرا باغی بندہ، اور تو کہہ رہا ہے نرمی سے۔ فرمایا ہاں موسیٰ، موسیٰ میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تو اسی کے گھر میں بڑا ہوا ہے، تو اسی کے گھر میں بڑا ہوا، اس نے تجھے نمک کھلایا ہے، اس کی روٹی تو نے کھائی ہے، اب تو اپنے محسن کو آنکھیں بتائے گا؟ کیسا اللہ ہے، کیسا اللہ کہ ایک فرعون کے سامنے بھی وہ آنکھیں بتانے سے منع کر رہا ہے۔ اتنے بڑے باغی کو جب ہدایت نہیں ہو سکتی تو بھائی ہم کسی کو تانا کیسے دے سکتے ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم گش لے کر نکلتے ہیں، 2-3 مرتبہ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس کو کون بلائے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اگر میرا نبی 2 گشتوں کے بعد چھوڑ دیتا تو نہ مکہ میں ایمان ہوتا نہ مدینے میں ایمان ہوتا، کہیں ایمان نہیں ہوتا، کہیں ایمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں ایک عجیب مسئلہ، ہم بالکل قرآن اور حدیث کے اپوزٹ چل رہے ہیں، مخالف چل رہے ہیں۔ کیسے؟ قرآن اور حدیث ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث ہم کو یوں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں کافر کے عمل سے دشمنی کرو، کافر سے نہیں، اس کے عمل سے، وہ جو غلط کام کر رہا ہے نا اس سے دشمنی، فاسق کے عمل سے دشمنی، فاسق سے نہیں، فاسق سے نہیں۔ کیا معلوم جس فاسق سے میں دشمنی کر رہا ہوں وہ تنہائیوں میں توبہ کر لے، اللہ کا پیارا ہو جائے اور میں اس کی غیبت کر کے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو عمل سے دشمنی ہو، اس آدمی سے نہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہم آدمی سے تو دشمنی کر رہے ہیں، چھی یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے، یہ جگاری ہے، یہ فلاں ہے، اس آدمی سے تو ہم نفرت کر رہے ہیں اور اس کے سارے عمل میرے گھر میں پلے ہوئے ہیں، میری اولاد وہ عمل کر رہی ہے جو وہ کر رہا ہے، میرے گھر میں وہ ساری باتیں جو ان کے گھروں میں ہو رہی ہے۔ تو بالکل حدیث اور قرآن کے اپوزٹ، قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے کہ دشمن سے انسان سے دشمنی نہیں، اس کے عمل سے دشمنی ہو۔ ہم انسان سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کے عمل سے پیار کرتے ہیں، اس کے اعمال کو ہم پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کی بچیاں جو کام کر رہی ہے، میری بچیاں بھی اپنے گھروں میں وہ کام کر رہی، میرے بچے بھی اپنے گھر میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث میں جو گزشتہ پڑھی گئی تھی، فرمایا کلمتن طیبہ، اچھی بات بولنا، محبت کے کلمات بولنا، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں صدقے کا۔ تو چونکہ کلام کرنے کی باتیں چل رہی ہے کہ کیسے انسان کسی سے کلام کرے، اس پر آج ایک روایت نقل کی جا رہی ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ حضرت انس نے 10 سال کی عمر میں خدمت شروع کی، 10 سال کی عمر، چھوٹے بچے۔ امام بخاری، قربان جائیے، امام بخاری تو امام بخاری ہے، وہ مسائل مستنبط فرمائے، جہاں تک عقلیں بھی نہیں جاتی یہ روایت لائے۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم ان کی ماں کا نام تھا، فرمایا یا رسول اللہ بیٹا حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے، خادم ہے آپ کا، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت نے ان کو قبول فرما لیا۔ 10 سال کی عمر بلوغ کی عمر نہیں ہوتی، امام بخاری مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں نابالغ بچے سے خدمت لے جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو، اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔
تو نابالغ بچے سے، لیکن نابالغ بچے سے خدمت لینے میں خدمت لینے والے کی نیت اپنا کام کرانا مقصود نہ ہو، اس کی تربیت مقصود ہو، اس کی زندگی بنانا مقصود ہو کہ اس کی زندگی بن جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 20 سال کی ان کی کل عمر تھی۔ عجیب ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ یوں کہا، اللہ کے حبیب یہ تمہارے خادم کے لیے کچھ دعا تو دے دو، بخاری شریف میں کچھ دعا تو دے دو۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم بارک فی اموالہم، اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، و اولادہم، اور اے اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور اے اللہ اس کو آخرت میں جنت میں پہنچا دینا۔ تو جنت تو مل ہی گئی ان کو، انس کو اللہ نے دنیا میں اولاد میں بھی برکت دی، مال میں بھی برکت دی۔ کیسی مال میں برکت دی؟ سب کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ کھجوریں آتی تھی، حضرت انس کے باغ میں 2 مرتبہ آتی تھی۔ یہ مال میں برکت ہوئی۔ اور اولاد میں کتنی برکت؟ بخاری شریف میں روایت ہے جلد ثانی کے اندر فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیاتی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے نواسوں اور پوتوں اور اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کل ملا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی حیاتی میں 120 اپنی اولادوں کو دفن کر چکے تھے۔ کتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے بعد تو کتنی زندہ رہی ہوگی۔ اللہ، یہ نبی کی دعا۔ یہاں سے ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو یہ دعا دی جائے، اللہ تمہیں حلال روزی عطا فرمائے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تو بعض لوگ کہتے ہیں لو دنیا کی دعا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، حضور سے بھی ثابت ہے دنیا کی دعا دینا بھی، دنیا کی دعا بھی دی جائے، آخرت کی دعا بھی دی جائے۔ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، دنیا بری بنتی ہے جب اس کی انکم آمدنی غلط ہو، اس کا خرچ غلط ہو، اس کی نیت غلط ہو۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی تو دنیا بری بن جاتی ہے۔ آمدنی غلط ہو، ناجائز راستوں سے کما رہا ہے، حرام راستوں سے کما رہا ہے تو دنیا بری ہے، یا صحیح طرز پر کمایا لیکن خرچ غلط کر رہا ہے، اسراف، فضول خرچی، اللہ کی بغاوتوں میں استعمال کر رہا ہے، تب تو بری ہے دنیا۔ یا پھر کمائی بھی صحیح، آمدنی بھی صحیح، انکم بھی صحیح، خرچ بھی صحیح، لیکن نیت میں اس کے فطور ہے، نیت غلط ہے اس کی، تو اس کی بنیاد پر مال خراب ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، دنیا بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دعا بھی دی، آخرت کی دعا بھی دی، اولاد سے متعلق دعا بھی دی، مال سے متعلق دعا بھی دی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خادم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کو میری والدہ نے دعوت دی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، تو حضرت تشریف لائے، فرمایا لاؤ کھانا لاؤ۔ جاتے ہی حضرت نے فرمایا کھانا لاؤ۔ کھانا پیش کیا، کچھ حریرہ بنایا تھا، کچھ دودھ کا بنایا تھا، کچھ اس کے اندر وہ کھجور وغیرہ ڈال کر، آٹا وغیرہ ڈال کر، ایک عرب میں حلوہ بنتا تھا وہ بنایا، اور کچھ کھانا تھا۔ حضرت نے کھانا تناول فرمایا تو فرمایا لاؤ مصلی لاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں۔ مصلی لاؤ، میں 2 رکعت، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں برکت کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ دوں۔ لاؤ مصلی لاؤ۔ حضرت انس فرماتے میں ادھر ادھر دوڑا کہ مصلی تو ایک ہی ہے، وہ چٹائی تھی اس زمانے میں، کہاں شاندار مصلی جو اپنے وہاں ہوا کرتے ہیں، ایسے شاندار مصلی وہاں کہاں ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا وہ مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہو چکی لیکن نمازی کچے ہو چکے۔ وہ مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے۔ ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود گودرا کے اجتماع میں سنا کہ ہمارے صحابہ اور ہمارے اکابر وہ تھے کہ جن کی 2 رکعتوں پر اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر دیا کرتا تھا۔ آج ہماری پورے دن کی نمازوں کے بعد ہماری 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ اتنے سے مسئلے بھی حل نہیں ہو رہے، کیسے حل ہوں گے؟ جبکہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم اللہم اللہم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ فرمایا طعامہ حرام، لباسہ حرام، شرابہ حرام، فانا یستجاب لہ۔ فرمایا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ہر چیز حرام کی ہے، اللہ کہاں سے اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ آج ہماری دعائیں ہمارے سر سے اوپر نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے حرام کے مسائل کو چھوڑا نہیں، حرام کے مسائل کو چھوڑا نہیں۔ سود جیسا اہم مسئلہ کتنا خطرناک، جس میں صاف اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے جس نے سود کا کاروبار کیا وہ کان کھول کر سن لے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے نبی سے لڑ رہا ہے، مجھ سے اور میرے نبی سے لڑ رہا ہے۔ بتاؤ اللہ اس کے رسول سے لڑنے والا کوئی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟
کوئی کبھی کامیاب ہرگز نہیں میرے بھائیوں. لیکن اس کے باوجود یہ امت اس کام کے اندر پڑی ہوئی ہے، لگائے جا رہی ہے، اپنے آپ کو لگائے جا رہی ہے، کھپائے جا رہی ہے. یہ کہہ رہی بس اب کیا کریں، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا اس لیے ہمیں یہ معاملہ کرنا پڑا فلاں. ارے بھائی چٹنی روٹی پر گزارا کر لو لیکن اللہ اس کے رسول کی بغاوت پر نہ آؤ. چٹنی روٹی پر گزارا کر لو لیکن اللہ اس کے رسول کی بغاوت پر کبھی نہ آؤ. اللہ اس کا رسول جب مقابلے پر آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. تو میں اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اللہ صلی اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں. فرمایا ایک چٹائی تھی ہمارے گھر میں، وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، وہ بھی کالی کالی تھی. میں جلدی جلدی اس کو صاف کیا، پانی ڈالا اور اس کو کپڑے سے صاف کیا اور پھر حضرت کے لیے بچھا دیا. حضرت نے اس پر 2 رکعت نماز پڑھی تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے آج کے ابتدا میں، اور میری ماں پیچھے کھڑی ہو گئی اس لیے کہ عورت کی سب پیچھے ہوا کرتی ہے. فرمایا میری ماں ام سلیم پیچھے کھڑی ہو گئی اور 2 رکعت نماز پڑھ لی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا تکلم بکلمۃ، جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اعادها ثلاثا، 3 مرتبہ بولتے تھے. یعنی اگر کوئی اہم بات ہوتی تھی، ہر بات کو 3 مرتبہ نہیں، اہم بات اگر کوئی ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. آگے ایک روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے تو صاف صاف سب کی سمجھ میں آ جائے، سب کی سمجھ میں آ جائے. ایسی بات نہیں بولتے تھے کہ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امت کے سامنے ایسے مسئلے پیش نہ کرو جو ان کی عقلوں سے اوپر کے ہو، جس کی وجہ سے امت اختلاف میں پڑ جائے. امت کے سامنے ایسے مسئلے پیش نہ کرو، ایسے مسائل نہ بتاؤ جس کی بنیاد پر امت کنفیوز ہو جائے کہ اب اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا مسئلہ ہوگا. ایسے مسائل کو کبھی امت کے سامنے پیش نہ کرو، سیدھے سادے مسائل کو پیش کرو اور زبان اتنی اونچی استعمال نہ کرو، اتنی اونچی استعمال نہ کرو کہ سمجھ میں کچھ نہ آئے، سمجھ میں کچھ نہ آئے. مولانا ابوالکلام آزاد جب جو ہیں وزیر زراعت بنے یعنی کھیتی باڑی پردھان بنے تو پنجاب سے کچھ سکھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے، کچھ درخواست کے لیے آئے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ امسال ابر بارہ کیسا رہا، امسال ابر بارہ کیسا رہا، برسا کہ نہ برسا، یعنی امسال بارش کیسی رہی، تمہارے وہاں بارش ہوئی کہ نہیں. تو وہ پنجابی لوگ سکھ لوگ وہ کیا جانے اتنے اونچے الفاظ کو، تو وہ کہنے لگے مولانا تو اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، مولانا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ قرآن کا مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ فارسی کے الفاظ تھے تو وہ لوگ یہ سمجھ میں تھے کہ مولانا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ایسی بات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے صاف صاف، اور اگر صحابہ کو کوئی سوال ہوتا تھا حضرت اس کو وضاحت سے پیش فرماتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے نام اعمال پر پکڑ کر لے، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا، فرمایا اللہ کے حبیب قرآن تو یوں کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ آسان حساب لے گا، اللہ آسان حساب لے گا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نام اعمال پر پکڑ کر لے تو عذاب لازم ہے. تو دونوں میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دونوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے حبیب نے وضاحت سے سمجھایا، فرمایا قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے دفتر کو لے اور دفتر کو ہاتھ میں لینے کے بعد یوں کر کے تیرے ہاتھ میں دے دے کہ جا تو کامیاب ہو گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حضرت نے یوں کر کے بتایا، فرمایا یہ آسان حساب ہے. اور اگر حضرت حق جل مجدہ نے یوں کھولا اور کھولنے کے بعد یوں پوچھ لیا یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، تو ہلاکت لازم ہو جائے گی. اگر کوئی صفحہ کھول کر پوچھ لیا تو ہلاکت لازم ہے، اور اگر اوپرا اوپری دیکھ کر تیرے حوالے کر دیا. اسی لیے نبی نے فرمایا اللہ سے آسان حساب مانگو، حاسبنی حساب یسیرا، آسان حساب. اللہ پوچھے نہیں، کوئی صفحہ ہمارا نہ کھولے، ورنہ تو ہمارے نام اعمال کا ہر صفحہ کالا ہے، ہر صفحہ کالا ہے. جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں. کوئی صفحہ ایسا نہیں جس پر میرا کوئی گناہ نہ ہو.
اور گناہ سے متعلق پوچھ لیا تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے جب بات کرتے تھے اور کوئی اہم بات ہوتی تھی تو حضرت اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح بات آ جائے، اور بات بہت وضاحت سے کرتے تھے، صاف ستھری بات، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور فرمایا وَإِذَا سَلَّمَ، اور جب سلام کرتے تھے سلام تو اللہ کے حبیب 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ یہ اس روایت سے متعلق کیا مطلب ہے 3 مرتبہ سلام کرنے کا؟ اگر مجمع بڑا ہو تو محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو 3 طرف سلام، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، 3 طرف، اس زمانے میں یہ اسپیکر تو رہی تھے، فرمایا 3 طرف سلام کرتے تھے۔ یا پھر بعض محدثین نے لکھا کہ یوں لوگ بیٹھے ہوئے لمبے اور حضرت یوں گزر رہے بیچ سے، تو پہلے شروع مجمع میں سلام، بیچ مجمع میں سلام، آخری مجمع میں سلام، یہ بھی ایک طریق تھا۔ اس کا تیسرا مطلب یہ بھی بیان فرمایا محدثین نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کسی کے مکان پر تو دروازہ کھولنے سے پہلے سلام علیکم، باہر سے سلام علیکم، سلام علیکم۔ اب اندر کا آدمی پوچھتا من کون ہو، تو اب آپ بولتے تھے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک سلام تو یہ ہو گیا۔ جب دروازہ کھلتا تو حضرت دوسرا سلام، سلام علیکم، اور پھر اور تیسرا سلام، اب جب روانہ ہوتے تو تیسرا سلام۔ یہ 3 سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ بہرحال بات کرتے، اہم بات ہوتی 3 مرتبہ، سلام کرتے، مجمع برا ہوتا، ضرورت ہوتی تو 3 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ بالکل واضح، جیسا کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ، فرمایا نبی کا کلام بالکل صاف ستھرا، جو سنتا اس کی سمجھ میں آ جاتا، جو سنتا اس کی سمجھ میں آ جاتا۔ ایچ پیچ کی بات حضرت کے وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، ایچ پیچ کی بات۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، دیہاتی صحابی ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے تو حج میں بھی مال ہے، یہ بھی مال کا مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے تو حج بھی ہر سال فرض ہوگا۔ تو حضرت اقرا ابن حابس بول پڑے العامنا ھذا ام الابد یا رسول اللہ، فرمایا 1 مرتبہ یا ہر سال یا رسول اللہ۔ حضرت یوں بیٹھ گئے، ان کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ، یعنی فرض زندگی میں 1 مرتبہ۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں جتنا مسئلہ بیان کروں اتنا سن لو، آگے نہ پوچھو۔ اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے، اللہ ہر سال فرض کر دیتا، تم نباہ نہ پاتے۔ فرمایا میں جتنا بیان کروں اس پر تم سوال نہ کرو مجھے، اللہ جزائے خیر دے۔ اس کے بعد صحابہ خاموش ہو گئے، پھر سوال نہیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے حبیب جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو صاف صاف، گول مول بات نہیں، کوڈ ورڈ، آج کل کوڈ ورڈ بہت ایجاد ہو گئے، ایسے الفاظ کوڈ ورڈ کے اندر کبھی باتیں نہ کرو۔ یاد رکھو یہی کوڈ ورڈ کبھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم گول مول الفاظ میں بات کرتے ہیں، کوئی ہمارا فون ٹیپ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے فون کی ٹیپنگ تم نے صاف صاف الفاظ نہیں بولے، نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے والا غلط مطلب نکال لے گا، بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی مصیبت لے کر کے آ جائے۔ اس لیے صاف صاف بات ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ حضرت صاف صاف بات ارشاد فرماتے تھے۔ آگے تیسری بات ارشاد فرمائی اصغاء الجلیس لحدیث جلیسہ الذی لیس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسی، فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات پر کان لگائیں جبکہ وہ ناجائز باتیں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باتیں ناجائز نہ ہو تو توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ مثلا کہیں بیان ہو رہا ہے، کہیں باتیں ہو رہی ہے، دین کی بات چل رہی ہے یا صلح کی کوئی بات چل رہی ہے اور کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے اور اس کی وجہ سے خیر خواہی مقصود ہے تو پھر اس کو دھیان سے توجہ سے سننا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر اگر کوئی شور کر رہا ہے تو اسے خاموش کرنا چاہیے، بھئی چپ ہو جاؤ، ہمیں سننے دو، چپ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جریر ابن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوری روایت میں آپ کو سناؤں،
بخاری شریف کی کتاب الایمان کی یہ روایت ہے، جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور مغیرہ ابن شعبہ انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گورنر کا انتقال ہوتا ہے، سی ایم کا انتقال ہوتا ہے تو شور تو ہوتا ہی ہے، لوگ شور کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی طوفان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پر کچھ حالات پیدا ہو گئے، تو جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا مسجد میں، ممبر پر کھڑے ہو کر جامع مسجد میں، اور لوگوں کو کہا دیکھو اس طرح کی باتیں نہ کرو، شور و شغب نہ کرو، شور و شغب نہ کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ان قریب ہمارے لیے ایک امیر بنا کر دوسرے کو بھیج دیں گے۔ پھر حضرت جریر نے صاف صاف وضاحت بھی کر دی کہ دیکھو میں یہ نصیحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے بڑا بننے کا شوق ہے، میں صرف اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ تم امت کی خیر خواہی کرنا۔ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، یہ گھوڑا خریدنے گئے تو بیپاری نے کہا 400 درہم، کہا نہیں تمہارا گھوڑا تو 500 کے لائق ہے، خود ہی کہہ رہے، کہا نہیں 400، کہا نہیں 500 کے لائق ہے۔ اچھا بیپاری نے کہا چلو 500 دے دو، کہا 600 کے لائق ہے۔ بڑھاتے 800 تک لے گئے۔ کون ہے آج تو جو قیمت ہوگی اس سے بھی آدھی دیں گے، کوشش یہ کریں گے کہ کم قیمت میں آ جائے۔ وہاں قیمت بڑھاتے چلے گئے، اور پھر یہی حدیث سنائی، میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، لوگوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، برائی نہ سوچنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہی جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ان کو حضور کی صحبت بہت کم ملی، کتنی صحبت ملی؟ یہ سن ہجری 10 میں رمضان میں یا رمضان سے پہلے ایمان لائے، اور اللہ کے حبیب سن ہجری 11 کے ربیع الاول میں تو تشریف لے گئے، تو رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور سفر، کل ان کو 4 یا 6 مہینے کی ان کو کل صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کی ایک نگاہ صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیتی تھی۔ وہاں تو نبی کی نگاہ پڑتی تھی جو صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیتی تھی۔ فرمایا حضور نے مجھ سے یوں کہا فی حجۃ الوداع کے اندر، جب چونکہ حجۃ الوداع میں بہت بڑا مجمع تھا تو شور بہت ہو رہا تھا اور حضرت کو خطبہ دینا تھا عرفہ کے میدان میں، تو کیا فرمایا یا جریر انصت الناس، جریر لوگوں کو خاموش کرو۔ جریر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو خاموش کیا، کیوں؟ تاکہ بھائی بات سنے دین کی، معلوم ہوتا ہے دین کی بات کو سننے کے لیے لوگوں کو خاموش کرنا جائز ہے، برا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لا ترجع عبادی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کا یہ ایک جملہ یہاں نقل کیا ہے، فرمایا اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ کیسے کافر؟ ایک دوسرے کی گردن کو مار کر کافر نہ بن جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے کافر دوسروں کو مارتا ہے تم بھی کافروں جیسے عمل نہ کرنا، تم بھی کافروں۔ آج مسلمان کو مار رہا ہے، آج مسلمان سیریا کے حالات پڑھ لو، ایجپٹ کے حالات پڑھ لو، یمن کے حالات پڑھ لو، عراق کے حالات پڑھ لو، ایران کے حالات پڑھ لو، ہر جگہ کے حالات پڑھتے چلے جاؤ، اپنے ملکوں کے پڑوسی ملک کا حال پاکستان کا پڑھ لو، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، اپنے ملک کے حالات پڑھ لو، بھائی اپنے بھائی کو مار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کو مار کر کافروں جیسے نہ بن جانا۔ لا ترجع عبادی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، ایسے اعمال نہ کرنا۔ اللہ اکبر، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ حضور کو انہی باتوں کا خوف تھا، اسی لیے حجۃ الوداع میں یہ اعلان کر کے گئے ہیں لا ترجع عبادی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور بھی بہت ساری نصیحتیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ دوسری روایت میں فرمایا لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، یقیناً دین کی باتیں جب کہی جاتی ہو تو اس موقع پر توجہ سے سننا چاہیے، اور بعض لوگ اس موقع پر تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ تسبیح پڑھنا دین کی باتوں کے موقع پر یہ شیطانی حربہ ہے تاکہ دماغ پورا نہ رہے، کچھ یاد رہے کچھ بھول جائے،
یہ ایک شیطانی حربہ ہے تاکہ انسان اس تسبیح میں مشغول ہو کر، فرمایا وہ جو دین کی باتیں، حضور کا کلام جو نقل کیا جاتا ہے، اس کو بھلانے کی ایک تدبیر ہے شیطان کی طرف سے۔ فرمایا جب دین کی بات ہوتی ہو تو اور وہ صحیح قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ اور یاد رکھو، فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ دین کی بات ہوتی ہے تو سب کو خاموش کرو، لیکن جمعہ کے موقع پر اگر خطبہ ہو رہا ہے تو تم کسی کو خاموش نہ کرو، چاہے لوگ پیچھے شور کر رہے ہو، بلکہ تمہارے پڑوس میں بھی اگر کوئی شور کر رہا ہو تو اس کو بھی خاموش نہ کرو۔ مسلم شریف میں روایت ہے، بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جمعہ کے خطبے کے موقع پر جب خطبہ ہو رہا ہے اور جمعہ کے خطبے کے موقع پر اگر تم نے اپنے پڑوسی کو کہا اس کو بھائی چپ ہو جا، اتنا ہی کہا، فرمایا تمہارے جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا۔ اتنی بھی اجازت نہیں، اتنی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے باتیں ہوا کرتی ہے، یہ موقع نہیں ہے اس موقع پر باتیں کرنے کا۔ وہ جمعہ کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنو، پڑوس والے کو نہ کہو۔ ہاں امام کسی کو تنبیہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ عام علماء تو منع فرماتے ہیں کہ امام بھی خطبے کے درمیان کسی کو تنبیہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کا مسلک یہ ہے، آپ کے فتاوی میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے، حضرت گنگوہی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر امام مناسب سمجھے اور شور اگر بہت ہو رہا ہے تو امام منبر سے اپنے خطبے کو روک کر تنبیہ کر سکتا ہے۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ عام علماء تو اس کو منع فرماتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو ہدایت نہیں، امام کو بھی ہدایت نہیں، لیکن حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور دلیل اس بات پر پیش کی کہ ایک صحابی جمعہ کے دن خطبے میں آئے، کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے حبیب نے دعا کر دی، بارش ہو گئی۔ دوسری جمعہ کو وہی صحابی کھڑے ہوئے یا دوسرے صحابی، اللہ کے حبیب بارش بہت ہو گئی اور مدینے میں چلنا مشکل ہو گیا، اللہ کے حبیب نے دعا کر دی تو بادل چھٹ گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام مناسب سمجھے۔ بلکہ ایک اور روایت حضرت گنگوہی کی دلیل ہے، فرمایا کہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، حضرت خطبہ دے رہے تھے، حضرت نے فرمایا صلیت رکعتین، تم نے 2 رکعت پڑھی، یعنی تحیۃ المسجد تم نے پڑھی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لو۔ معلوم یہ ہوتا ہے حضرت نے اپنے خطبہ کے بیچ میں کہا، تو اگر امام مناسب سمجھے تو یہ حضرت گنگوہی کا فتویٰ ہے، عام علماء اس کو بھی منع فرماتے ہیں۔ بہرحال موقع موقع سے تنبیہ ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا الوعظ والاقتصاد فیہ، فرمایا وعظ اور نصیحت کرنے والے کو بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ کر گئے ہیں کہ بہت لمبے بیان نہ کریں، لوگوں کو اکتا نہ دیں، لوگوں اس طرح پر لوگوں میں اکتاہٹ پیدا نہ کر دیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بھائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ، اچھی باتوں کے ذریعے سے، اچھی زبان کے ذریعے سے، ڈرا کر کے نہیں کہ مار کھا جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، تمہیں سانپ آئے گا نہ بچھو آئے گا، ڈرا کر نہ بلاؤ، امت کو ترغیب دے کر بلاؤ، فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور آگے روایت میں فرمایا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نبی کا کام وہ امت کا کام، امت کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ آگے روایت میں ارشاد فرمایا عن ابی وائل شقیق ابن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یذکرنا فی کل خمیس، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث فرماتے ابو وائل شقیق ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو ہمیں نصیحت فرماتے تھے، ہر جمعرات کو بیان فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات، خمیس کا معنی جمعرات کو بیان فرماتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، تو ایک آدمی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے، فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود لوددت انک ذکرتنا کل یوم، فرمایا آپ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت اچھی باتیں سمجھاتے ہیں، تو ایک کام کرو نا، روزانہ بیان کرو، روزانہ ہو۔ جیسے یہ روزانہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں ہمارے وہاں جمعہ کو آ جاؤ، اس جمعہ کو بھی فلاں کو بھی آ جاؤ، فرمایا اب روزانہ بیان کرنے آ جاؤ ہمارے وہاں۔ تو کیا فرمایا اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان امل لکم وانی اتخولکم بالموعظہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا۔ کیا فرماتے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نہیں میں روزانہ بیان نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں ناپسند کرتا ہوں
کہ تمہیں اقتاحت میں ڈال دوں. ابھی تو جوش میں سودا واتر کی بوتل کی طرح بول رہے ہو روزانہ روزانہ، اور جب روزانہ ہوگا تو پھر چھٹی ہوتی رہے گی تمہاری. میں تمہیں اقتاحت میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں تمہیں اقتاحت میں ڈالنا نہیں چاہتا. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ، اور میں کچھ وقفے سے تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا، یعنی روزانہ نہیں، جمعرات کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی روزانہ نہیں لے کر بیٹھتے تھے صحابہ کرام کو. یہ بہت غلط خیال ہے ہمارا کہ حضور روزانہ صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے، آؤ چلو فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی. حضرت کا یہ معمول نہیں تھا. فرمایا حضرت بھی ہم کو وقفے سے جمع کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، گھبراہٹ نہ ہو جائے ہم کو. یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. یہ واعظ و نصیحت والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم روزانہ نہیں، تاکہ امت میں اکتاہٹ اور ملال پیدا نہ ہو جائے. دوسری روایت وعن ابی الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبتی، فرمایا من فقہ فاطیل الصلاة واقصر الخطبہ رواہ. ایک عجیب بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے، جب بات کلام ہی کی گفتگو چل رہی ہے تو کلام کے اندر ایک روایت یہ بھی لے آئے. فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی خطبہ مختصر دے، اوپر پڑا نا کہ بیان بھی بہت لمبا نہ ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیان شروع ہوا، رات 2 بجے پورا ہو رہا ہے، 2 بجے پورا ہو رہا ہے، جناب والا سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہے. جس نماز کو پڑھنے کے لیے بیان دیا گیا وہی نماز زندگیوں سے غائب ہے. 11 بجے تو اسٹیج پر حضرت تشریف لائے، اب 11 بجے اگر اسٹیج پر بیان شروع ہوگا تو ختم کب ہوگا؟ اسی لیے یہاں جب مجلس شروع ہونے والی تھی تو ہمارے اسماعیل بھائی وغیرہ بار آئے. میں نے پہلی شرط رکھی تھی، دیکھو میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹوں گا، اور میری تیسری بات میں نماز کے بعد فوراً بات شروع کر دوں گا، اس لیے کہ میں بہت دیر کا قائل نہیں ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کو اکتاحت میں نہیں ڈالنا ہے. 2 بجے بیان ختم ہو رہا ہے، فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے، ایک اہم فریضہ میرا اور آپ کا چھوٹ گیا، ایک اہم فریضہ فجر کی نماز کا ہمارا چھوٹ جاتا ہے. اس لیے بات بھی بہت لمبی نہ ہو، اقتاحت پیدا نہ ہو. اسی کی مناسبت سے یہ روایت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے حوالے سے لا رہے. فرمایا انسان کی فقاہت اور انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو. خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ خطبہ لمبا ہے، نماز مختصر ہے. حدیث کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں؟ حدیث کے خلاف ہو رہا ہے. فرمایا خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی محدثین نے لکھی ہے. اس کی وجہ حضرت نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ خطبے میں توجہ الی المخلوق ہے. امام کس کی طرف دیکھتا ہے خطبے میں؟ مخلوق کی طرف. مخلوق ہماری طرف دیکھ رہا، تو خطبے میں توجہ الی المخلوق ہے اور نماز میں توجہ الی الخالق ہے. تو جو خالق کی طرف توجہ ہے وہ لمبی ہونی چاہیے، مخلوق کی طرف توجہ ہے وہ مختصر ہونی چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ مخلوق کی طرف جو توجہ ہے وہ تو لمبا خطبہ ہو رہا ہے اور نماز 5 منٹ میں السلام علیکم ہو رہا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ رواہ مسلم. فرمایا نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو. اللہ کرے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک باتوں پر، بہت کتنی پیاری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے، کتنی پیاری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے. بھائی جب نماز اب لمبی کریں گے اور نماز کے بعد اللہ کی طرف دل متوجہ ہوگا تو اس موقع پر رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات برسیں گے. ایک مسئلہ اور سن لو، بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ جہاں نماز ختم ہوئی کہ فوراً کوئی اعلان کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بٹھا دینا چاہیے. یا تو مسجد میں ایک اعلان ہو جانا چاہیے کہ بھئی نماز کے بعد فوراً کوئی اعلان نہ کرو، دعا کے بعد تمہیں جو اعلان کرنا ہے وہ کرنا. اس لیے کہ ابھی نماز پوری ہوئی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور ادھر مخلوق کا اعلان ہو گیا، توجہ خالق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف چلا گیا. تو دعا ہو جانے دو، پھر تمہیں جو اعلان کرنا ہو وہ اپنی جگہ کرتے رہنا. ٹھیک ہے، مسجد سے متعلق کوئی اعلان ہے وہ اور مسئلہ ہے، ورنہ یہ چندے کا مسئلہ اور فلاں کا مسئلہ یہ دعا کے بعد ہونا چاہیے. رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
بس جس نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ عذاب سے سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال جس نے دیکھا ہے وہ بھی توبہ کرے، دوسرے لوگ بھی توبہ کرے۔ دنیا اس وقت جو ہے سراسر ظلمت قدا اور ظلم کی جگہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ رب کریم ظلم کرنے سے بھی ہم کو بچائے اور ہم پر کوئی ظلم کرے اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ظالم بھی نہ بنے، ہم مظلوم بھی نہ بنے، کسی پر ظلم کرنے والے بھی نہ ہو اور کوئی ہم پر ظلم بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بھائی صادق شبیر شیخ کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم کلامی سخت ہو گئی ہے، معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان جملوں کو دہرائے نہیں، یعنی میں نے تجھے فلاں وقت میں یہ کہا اس طرح معافی نہیں۔ معافی کا طریقہ یہ ہے بھائی کہا سنا معاف کر دینا، ہماری طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دینا، اس طرح پر معافی مانگی جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے سامنے والے نے کہہ دیا جاؤ جو کچھ ہے معاف کر دیا تو معاف ہو جاتا ہے۔ اجمالی معافی کافی ہے، صاف صاف معافی مانگنے، اس لیے کہ صاف صاف ان باتوں کو کہنے جائیں گے پھر اس کے دل کو تکلیف ہوگی، تو صاف صاف بات نہ کریں بھئی ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ معاف کر دیجئے، لیکن بہرحال مخلوق کو اگر تکلیف پہنچائیے تو مخلوق سے معافی مانگنا پڑے گا۔ خالق تبھی معاف کرے گا جبکہ پہلے مخلوق معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مخلوق کے مسائل کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسند علی مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین ومع الابرار۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل اللہ جنگلوں کی طرح اجڑ گئے ہیں، جیسے جنگل میں درندے رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی حسد بغض و عداوت کے درندے دوڑ رہے ہیں۔ ہر وقت ہماری سوچ ہے میں کب کھا لوں اور میں کس کو تباہ کر دوں۔ اے اللہ اسی طرح ہماری سوچ چل رہی ہے، اے اللہ ان سوچوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو آباد فرما دے، اپنے نور سے مالا مال فرما دے، اپنی تجلیوں سے مالا مال فرما دے، آپ کی بغاوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نبی کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما۔ آپ نے جیسے امت کو جوڑا اے اللہ اسی طرح ہمیں بھی امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرغومین کی مغفرت فرما، جو قرض میں ہیں اے اللہ ان کے قرض کی صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس مجلس میں ہیں جنہوں نے اپنے قرض کی ادائیگی، اپنے حالات، اپنی پریشانیاں اللہ مجھ سے بار بار وہ کہتے رہتے ہیں، تو ہی ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ان کے قرض سے بچنے کے راستے نکال دیجیے، قرض کے ادا ہونے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورے فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا